السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کافی اچھا موسم ہوا تھا، تو آج میں آئی ہوں DTU پہ، تو میں نے کہا چلیں جی موسم اچھا ہے تو باہر نکلتے ہیں۔ یہ بیسٹ بائی ہے ادھر اسٹور، اس کے سامنے DTU کے سامنے بیسٹ بائی ہے۔ یہ بھی میں کسی دن آپ کو بیسٹ بائی بھی لے کے چلوں گی، تو اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ہوم ڈپو کی میں نے لگائی ہوئی تھی کل ویڈیو، تو یہ بھی کل کی ویڈیو ہی تھی۔ تو ہوم ڈپو سے جو ہم نے شاپنگ کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہے، تو اب ہم گھر کی طرف جا رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں جی وہ آپ گھر جاتے ہیں۔ تو شاپنگ تو ہماری ہو گئی تھی، تو ابھی ہم ٹرین اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے کہ ٹرین میں بیٹھ کے تو پھر گھر جاتے ہیں۔ تو ہوم ڈپو پہ تو ہم گھر کی چیزیں کچھ لینی تھی، تو میں نے کہا چلیں، تو وہ لے کر تو ہم جا رہے ہیں گھر واپس۔ بس اسی طرح ہوتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی کام 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 کام، بس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو گھر کے کام اور کبھی باہر کے کام، تو یہی ہوتا ہے۔ باہر کے کام تو یہی ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز وغیرہ لینی ہو تو وہی لینے جانا ہوتا ہے۔ تو ویسے تو گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، گھر میں صفائیاں کرو، کھانا بناؤ، تو بس یہی کام نہیں ختم ہوتے، سارا دن ایسے ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بس یہی زندگی کا نام ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کام کرتے رہیں گے تو زندگی بھی بندے کی آسان ہوتی ہے، دن بھی اچھا گزر جاتا ہے کہ بندہ مصروف رہتا ہے، تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اگر کام نہ کریں تو پھر یہ ہے کہ کام نہ ہو زندگی میں، تو کام کے بغیر زندگی بھی بیکار ہے کہ بندہ سارا دن کیا کرے۔ تو اس طرح ہے کہ کام بندے کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے برتن واش کر لیا، اب میں نے کھانا بنانا ہے، کھانا بنا کے تو بندے کو یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد یہ کام کرنا ہے، گھر کی صفائیاں کرنی ہیں۔ کوئی نہ کوئی بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں، یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے، ورنہ فارغ بندہ ہو تو سارا دن ہی نہیں گزرے گا۔ تو پھر جی ادھر لگا ہوا تھا ایک میلہ، تو یہ ابھی نا وہ اسٹیج وغیرہ بنا رہے تھے، تو ابھی لوگ نہیں آئے تھے، تو میں نے کہا چلیں جی ہم بھی واپس آ کے تو دیکھتے ہیں کہ کون سا میلہ لگنا ہے ادھر۔ تو یہ تو ابھی اسٹیج وغیرہ ہی بنا رہے تھے، تو یہ اسٹیج وغیرہ تو کچھ لوگوں نے اسٹال لگائے تھے، تو میں نے کہا چلو جی ہم اس وقت تک نا کچھ میں نے یہ لینا تھا 90 اسٹور سے، میں نے لی ہے چارجنگ، تو وہ لے کے میں نے کہا بچے کہہ رہے تھے کہ چلیں پارک چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو جب تک وہ میلے کا اسٹیج وغیرہ بنتا ہے تو ہم پارک چلتے ہیں۔ تو یہ والے جی میں نے چارجر لیے ہیں، موبائل کے چارجر نہیں تھے، تو پھر ہم پارک آ گئے۔ پارک میں یہ اتنے پیارے پیارے ٹری لگے ہوئے تھے، اتنے پیارے درخت لگ رہے تھے۔ یہ ابھی پھول کھلے ہیں انہوں پہ، یہ فلاور نا بس مجھے لگتا ہے 10-15 دن پھر ان کے پتے نکل آنے ہیں، تو یہ بس کچھ دنوں کی بہار ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی میں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جی میں تو ایک جگہ پہ بیٹھ گئی ہوں، بچوں کو میں نے کہا کہ آپ لوگ کھیلیں، تو کھیل کود لیں، تو پھر ہم گھر واپس جاتے ہیں۔ تو زندگی اسی کا نام ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم ہوتے ہیں زندگی میں، تو اسی کے ساتھ ہی زندگی چلتی ہے۔ زندگی اگر ایک چیز پہ ٹھہر جائے تو وہ بھی پھر زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے موسم دیے ہیں، زندگی کے کئی رنگ دیے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہی ہوتی ہے کہ انسان نا بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، جتنا بھی شکر ادا کرے وہ اتنا ہی کم ہے، کیونکہ جو بھی ہو، موسم ہو، حالات ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی مشکل ٹائم ہے تو اس میں بھی آپ صبر کریں
کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائشی ہے، تو وہ بھی کٹ جائے گا۔ تو بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بس جی دن اسی طرح ہی بس نا، زندگی جو ہے نا، زندگی اسی کا نام ہے۔ تو یہ نہیں انسان کو سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت میں لکھا ہے، جو اس کی قسمت میں ہے وہ اس کو ملنا ہی ہے، چاہے وہ دکھ ہے یا خوشی ہے۔ تو بعض دفعہ ہم لوگوں کو کسی کو خوش دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا خوش ہے، اسے کوئی غم ہی نہیں ہے، نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں بیچارے کو ہزاروں غم ہوں گے۔ تو بس یہی دیکھ کے اگر کسی کو خوش دیکھتے ہیں تو یہی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اسے خوشیاں نصیب کرے اور اسے ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ بھی پتہ نہیں کتنے بیچارہ غم چھپا رہا ہے، تو اسی لیے مسکرا رہا ہے۔ تو بس اللہ پاک ہر کسی کو خوش رکھے۔ تو بس جو غم آتے ہیں وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہی ہے۔ تو تو یہ جی ہم پھر آ گئے ہیں، یہ ادھر ایک فیسٹیول میں ہم آ گئے ہیں، اسی پہ تو وہ سنگر لگا ہوا تھا گانے، تو وہ گا رہا تھا۔ تو ابھی نا دھوپ کافی تھی، اس لیے لوگ پتہ نہیں آئے نہیں تھے اتنے زیادہ نا، یا ابھی شام کو آئیں گے لوگ، کیونکہ میں تو بچوں کو میں نے کہا کہ پھر شام کو تو مجھ سے نہیں آیا جانا، گھر میں کھانا بھی بنانا ہے، کئی اور کام بھی کرنے ہیں۔ تو یہ ایک ہی سنگر بیچارہ گانا گا رہا تھا، تو کوئی لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے، یہ دیکھیں یہ بہت کم لوگ تھے۔ تو ابھی شام کو مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ ہوں گے، تو شام کو تو پھر مجھ سے آئے نہیں جانا، میں نے کہا چلیں ابھی دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ کیا فیسٹیول ہے۔ تو کچھ تھوڑے سے سٹال وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو اور تو کوئی خاص بات نہیں تھی زیادہ۔ تو ابھی مجھے لگتا ہے سنگر وغیرہ آئیں گے، کوئی اور فنکشن ہوں گے، تو میرے پاس تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنی دیر ادھر رکوں۔ تو گھر میں بھی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، کئی کام کرنے ہیں گھر میں، کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے۔ تو پھر ہم نے کہا چلیں جی اب تو ہم گھر ہی چلتے ہیں، ٹائم سے گھر جائیں، گھر جا کے بھی کئی کام ہوتے ہیں پڑے، پھر بچوں نے صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بس بندہ ٹائم سے کام کر لے، جلدی سو جائے تو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں بچے بھی، ورنہ پھر بچے بھی کہتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں صبح کو، تو اسکول سے لیٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر میں نے کہا نہیں جی ہم گھر چلتے ہیں اور گھر جا کے دیکھتے ہیں کام وغیرہ۔